الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. اس وقت ہم اور آپ قرب قیامت کے دور میں چل رہے ہیں. یہ دور قرب قیامت کا ہے. اس سے بہت سارے فتنوں کی جو ہمیں خبر دی ہے، کہتے ہیں ان فتنوں کی ابتدا ہو چکی ہے، شروعات ہو چکی ہے. ہم کہیں غفلت میں نہ رہیں اور ہم کہیں سوئے ہوئے نہ رہیں. جن فتنوں کی ہمیں خبر دی ہے، ان فتنوں کی شروعات، ان فتنوں کی ابتدا ہو چکی ہے. اس سے بہت سنبھلتے سنبھلتے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کا ایک ایک فتنہ ایسا ہے جو آدمی کی آخرت کو برباد کر دے. ہاں، قیامت کا ایک ایک فتنہ ایسا ہے جو آدمی کا کرا کرایا بیکار کر دے، کہ کری کرائی کمائی سوراخ والے جیب سے نکال دیں، کہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھتے ہیں، محرم میں آئے شیخ، محشر میں آئے شیخ، اعمال ندارت. جس مال کے وہ تاجر تھے وہ مال ندارت. ایک ایک فتنہ، اس سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ قیامت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اس سے کہیں آدمی ماحول کے بہاؤ میں بہہ نہ جائے. اس لیے کہ ہمیں تو بہت چوکنا، ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے پیارے آقا نے کہ تم پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، آدمی ایمان کی حالت میں اٹھا ہوگا، کفر کی حالت میں آنکھ بند کرے گا. ہم بہت تیزی سے جا رہے ہیں اس طرف. آپ دیکھو چاروں طرف حالات دیکھو کہ آدمی کے ایمان کو چوس لے. سو ایمان سوز. دیواروں پر کا ایک ایک پوسٹر آدمی کے ایمان میں زلزلہ لا دے، دھرتی کمپ آ جاوے ایمان میں. ایسے حالات سے اوپر دیکھو، سامنے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، فتنے ہی فتنے ہیں. اسے قرآن نے ہمیں ہماری رہبری فرمائی، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. نہ اوپر نہ دائیں نہ بائیں نہ سامنے نہ پیچھے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو بس، تو تم فتنوں سے محفوظ رہو گے. اسے کہ نگاہ کا بہت بڑا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس لیے کل کہا تھا نا کہ قرآن کریم ہمیں متنبہ کرتا ہے، ہم تمہاری نگاہوں کی اور تمہارے دل کی خیانت سے ہم باخبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ہم تمہاری نگاہوں کی پتلی نے کیا خیانت کی ہے. اگرچہ میرے بازو میں چلنے والے کو پتا نہیں، وہ تو مجھے بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہے، اور میں نے کیا خیانت کر لی آنکھ سے، میرے ساتھ چلنے والے کو پتا نہیں، وہ تو مجھے بہت بڑا بزرگ سمجھ رہا ہے. اللہ جانتے ہیں ان نگاہوں سے کیا خیانت کی ہے. اور پھر اس کا اثر دل پر آتا. ہاں، دو اعضاء اللہ نے ایسے بنائے جس کا ڈائریکٹ تعلق دل کے ساتھ بہت قوی، ہاٹ لائن کہتے ہیں نا، ہاٹ لائن. ایک آنکھ اور ایک کان. اس سے قرآن کریم نے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا، سننے والا بنایا، حالانکہ پکڑنے والا بنایا، چلنے والا بنایا. کسی صفات کو قرآن بیان نہیں کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا، انسان کو سننے والا بنایا. معلوم ہوتا ہے دل کے ساتھ یہ دو اعضاء کا بہت زبردست تعلق ہے. کان کسی بات کو سنتا، دل فوراً اثر لیتا نہیں کہ صاحب ہڑکایا کتا رہا ہے، بس اتنا سنا. آپ دیکھو آدمی کیسا ہو جاتا.
اس کو کہتے اثر ہے۔ آنکھ سے ہم نے 5 سال پہلے تاج محل دیکھا، اس کی تصویر ابھی بھی دل میں موجود ہے نہیں، اس کو کہتے ہیں ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور انسان کو ہم نے سننے والا بنایا ہے۔ اس سے فرمانے حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی میوزک کو سنتا ہے، گانوں کو سنتا رہے گا، کہتے یہ میوزک اس کے دل میں نفاق کو ایسا سیراب کرتا ہے جیسا پانی سے گھاس جو ہے سرسبز اور ساداب ہوتی ہے، ایسا دل میں نفاق سرسبز اور ساداب ہوتا ہے۔ اس کے دل کا نفاق، کان ایسی چیز ہے اسے اس کو سنبھل، یہ میرے دوستو دور ایسا ہے، ہمیں بہت جھنجھوڑا ہے۔ ایمان کی حالت میں اٹھے گا، کفر کی حالت میں آنکھ بند کرے گا، ایمان کی حالت میں سویا ہوگا یہ، لیکن ایسے حالات میں سے آیا ہے اور ایسے ماحول میں سے آیا ہے، یہ ایمان سوز ماحول میں سے آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر ہی آیا ہے۔ جس کے اثرات آدمی جو ہے نا اپنے اعمال میں بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے اثرات ہے، اس کے اثرات نماز میں ہے کہ صاحب نماز میں سب یاد آیا، اللہ یاد نہیں آیا، بلکہ معاف کر دینا، نماز میں ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں جس کو بیان کرتے شرم آ جائے، کیسے بیان کروں نماز میں؟ حالانکہ نماز میں اللہ پاک نے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ عارفین یوں کہتے ہیں اللہ پاک نے اپنی نورانی ذات کو 70,000 پردوں میں چھپائی ہے، لیکن بندہ نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، بندے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے چھٹ جاتے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں، بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کہتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یہ سورہ فاتحہ پڑھتا جاتا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے جاتے۔ نماز میں یہاں لا کر کھڑا کیا ہے، نماز تو اٹھک بیٹھک کا نام نہیں، لیکن اثرات وہ اثرات ہے کہ جس نے نماز کو ایسا بنایا سب یاد آیا، اللہ یاد نہیں آیا۔ سچ بتاؤ، ایسے ایسے خیالات جس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا، کیسے کروں؟ اس سے ہمارے ایک ساتھی مناجات میں یوں کہتا تھا، یا اللہ میری نماز سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا تو تجھے کیسے اطمینان ہوتا ہوگا؟ یہ نماز ناز والے نیاز کیا جانے، طفل مکتب نماز کیا جانے، مکتب کا بچہ نماز کو کیا جانے، تو ناز والے نیاز کو کیا جانے؟ نیاز اس کو کہتے ہیں اللہ کی وہ عبادت جس عبادت سے بندے کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہو، اس کو نیاز کہتے ہیں۔ نماز میں یہاں پر لا کر کھڑا کیا، اس سے کہتے ہیں جب بندہ نماز میں دوسری طرف متوجہ ہوتا نا تو اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، کیا مجھ سے بہتر چیز تیرے نزدیک ہے؟ اگر پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ توجہ ہٹا لیتے اور پھر کہتے یہ نماز ایسی نماز کالے کپڑے کی طرح منہ پر مار دی جاتی کہ اٹھا تیری نماز کو۔ سے لکھا کلر کیا 60 سال تک نماز پڑھی، ایک نماز قبول نہیں۔ ہم اس دور سے گزرے، بہت سنبھلتے ہوئے جینا ہے۔ اس کے تو آدمی کو چاہیے روزانہ صبح میں اپنے نفس کے ساتھ کچھ بات کر لیا کرے، پورا دن گزارنا ہے نا۔ مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے، مسئلہ اعمال کی حفاظت کا ہے، مسئلہ جسم کے ہر عضو کے حفاظت کا ہے، اور اس پر آخرت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی ناراضگی کا مسئلہ ہے۔ وہ اللہ راضی ہو گیا بیڑا پار ہے، وہ اللہ ناراض ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جاتا آدمی کا۔ ایک جملہ اللہ کو راضی کر دیتا، ایک جملہ اللہ کو ناراض کر دیتا، ایک جملہ، زبان کا ایک بول آدمی حالانکہ سرسری سمجھتا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہو جاتے ہیں کہ اسی زبان سے کسی مسلمان کے دل کو تسلی پہنچا دی،
کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیا، کوئی مصیبت زدہ، کوئی پریشان حال مسلمان تھا، اس کو ذرا تسلی کا جملہ کہہ دیا، کہتے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے. اور اسی زبان سے کسی کا دل توڑ دیا. چونکہ دل جو ہے نا اللہ نے بہت نازک بنایا ہے. بتاؤ آنکھ اللہ نے کتنی نازک بنائی ہے کہ معمولی چین کا آنکھ میں گر جاتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آنکھ لال لال ہو جاتی، اسے چین نہیں آتا جہاں تک وہ تین کا باہر نہ نکل جائے، آدمی بے چین ہو جاتا. کہتے دل جو ہے نا، دل وہ آنکھ سے بھی زیادہ نازک اللہ پاک نے بنایا ہے. دل آنکھ سے بھی زیادہ نازک ہے. اس کی اللہ کے وہاں بہت قیمت ہے. ایمان والے کے دل کی اللہ کے وہاں بہت قیمت ہے. اس کے اللہ کے بسنے کی جگہ ہے، اللہ کے بسنے کی جگہ ہے. ڈھونڈا ڈھونڈا کیا پھرے، چاہے کاہے کو رکھے من اداس، تیرا مولا تجھ میں بسے جیسے پھولن میں بات. اللہ دل میں یوں بسے جیسے خوشبو پھول میں، کہ خوشبو پھول سے دور نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ دل سے دور نہیں. دل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے. اسے تقاضا ہے اس کو بالکل صاف رکھو. ہمارے حضرت کہتے ہیں یہ برتن ہے اللہ کا، زمین پر اللہ پاک کے برتن ہے. کہتے ہیں یہ دل یہ اللہ کا برتن ہے. دل اللہ کا برتن ہے، تقاضا ہے اس کو صاف رکھو. اس کو صاف رکھو. اس کو سیاہ کالا نہ ہونے دو، صاف رکھو. اس کو گندا نہ ہونے دو، اس کو بیمار نہ ہونے دو. ورنہ دل آدمی کا بیمار ہو جاتا، جیسے جسم بیمار ہو جاتا ایسے دل بھی بیمار ہو جاتا، دل کو بیماریاں لگ جاتی. اور یہ دور ایسا ہے جس میں دل کو بہت جلدی بیماریاں لگ جاتی. کہتے جیسے وائرل کہتے وائرل، ایسے روحانی وائرل چل رہا ہے. وائرس کہ دل جلدی بیماری کو پکڑ لیتا ہے، جیسے وائرس نے اور کسی چیز کا واور کہتے ہیں ہم کہ فوراً بیماری آدمی کو پکڑ لیتی ہے، ایسے کہتے یہ حالات ایسے ہے جس سے ہم گرے ہیں، دل بہت جلدی بیماری کو پکڑ لیتا ہے فوراً. اگر اس نے اس کی اصلاح نہیں کی یہ فوراً پکڑ لیتا فوراً. اور کہتے پھر یہ دل دھیرے دھیرے سیاہ ہوتا جاتا، یہ اثر لیتا جاتا. اس دن میں عرض کیا نا، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ بھئی بال کالے ہو دل کالا ہو. چلو ایک بات ہے، تعجب اس پر ہے کہ بال سفید ہے دل کالا ہے، کا دل بیمار. یہ دل کی سیاہی یہ بھی دل کی بیماری ہے. دل بیماریوں کو لے لیتا ہے، یہ حسد کو لے لیتا فوراً. دل جو ہے نا، کہتے دل اللہ نے کیسا بنایا، جیسے سپنج ہوتا ہے. سپنج آپ سپنج کو اچھے پانی میں ڈالو، یہ اچھے پانی کو فوراً جذب کر لیتا. اس کو گندے پانی میں ڈالو، گندے پانی کو جذب کر لیتا. چائے دھلی تھی آپ سپنج پر اس پر رکھو، یہ چائے کو جذب کر لیتا. دل اللہ پاک نے سپنج جیسا بنایا ہے، سپنج ہے فوراً یہ سپنج ہے کہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے چلو. اور پھر چونکہ دل کے ساتھ جسم کے سارے اعضاء کا تعلق ہے، کہتے اس کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو. اس سے فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت، اگر نمازوں میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہو، نماز کو نماز بنانی ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو تو تمہاری نماز اللہ کے دھیان والی بن جائے گی. نگاہوں کی حفاظت اور تنہائی میں اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو، بجائے اپنے تنہائی کے وقت کو میرے بھائی دوستوں برباد کرنے کے. جیسا موبائل کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آدمی گھنٹوں برباد کر دیتا ہے. یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. یہ زندگی کے لمحات کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، جن لمحات کو ہم نے موبائل کھیلنے کے اندر برباد کیا تھا. زندگی اللہ پاک نے اس کے واسطے نہیں دی ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور میدان قیامت میں زندگی کا حساب دینا ہے. زندگی اس کے لیے دی اللہ نے
کہ اپنی تنہائی کے وقت کو اس میں برباد کرو، اور پھر اس کی نحوست اور اس کی خباثت میرے دوستوں باطل کی سازش ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیتی، وہ تو وہی جانتے ہیں۔ اس کا انٹرنیٹ، موبائل کا انٹرنیٹ اور موبائل کا پتہ نہیں ویڈیو اور موبائل کا پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے کہاں اور کتنے فتنوں کے زندگیوں میں لانے کا ذریعہ بن جاتا، بس اللہ تعالی حفاظت کرے۔ کتنے گھر اجڑ گئے اور پتہ نہیں ابھی بھی روک نہ آئی تو اس کا انجام کیا ہوگا، قسم خدا کی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا انجام کیا ہوگا سوچ نہیں سکتے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اپنی تنہائی کا اوقات کو اس میں برباد مت کرو۔ وہ پیپر کے کھانے، ہمارے دوستوں کو عادت پیپر کے کھانے پورنے کے لیے، یہ کوئی سمجھ پاگل پنا، میں کہتا ہوں پاگل پنا ہے۔ اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے، اللہ نے دماغ اس لیے دیا ہے کہ دماغ کی طاقت کو یہاں کھپاؤ، یہاں برباد کرو۔ موبائلوں میں پیپر کے، یہ تو باقاعدہ باطل کی بہت بڑی سازش ہے، مسلمان بھولا اسے پتہ نہیں ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ اس کو اللہ سے دور کرو، اس کو نبی سے دور کرو تاکہ ہمارا کھلونا بن جائے۔ انہوں نے تو باقاعدہ ٹارگٹ بنا، ان کے ٹارگٹ ہے ہم جہاں تک دنیا میں سے اسلام کو مٹائیں گے نہیں، چین سے بیٹھیں گے نہیں، ہم جہاں تک عورت کی لڑکی کو ننگی کر کے چوراہے پر نچائیں گے نہیں چین سے، ان کے ٹارگٹ ہے۔ ہم ان کے بہاؤ میں بہیں گے۔ تنہائی یہ تو اللہ کی یاد کے لیے تھی، تنہائی تو اللہ کی یاد کے لیے تھی، تنہائی اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے تھی، اپنے گناہوں کو یاد کر۔ تنہائی تو اللہ کے سامنے رونے کے لیے تھی، تنہائی اپنے گھر کی بے دینی کو سوچنے کے لیے تھی۔ میری اولاد کی آخرت کا کیا ہوگا؟ میری اولاد بے قابو ہوتی جا رہی ہے، بے دین ہوتی جا رہی ہے، اسے فیشن پرستی کا کالا ناگ نستا جا رہا ہے۔ میری اولاد کی آخرت کا کیا ہوگا؟ اسے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، میری اولاد نبی کے دشمنوں کے ناپاک اور غلیظ طریقے کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس کی آخرت کا کیا ہوگا؟ ہماری تنہائی تو اسی لیے تھی، اور پھر اللہ کے سامنے روتے، اپنی اولاد کی ہدایت کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، نبیوں نے مانگا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ نبی ہے، نبی کی اولاد ہے، لیکن فکر کتنی ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک اللہ کی عبادت کرے گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پیٹ دیکھا روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا تھا، پیارے آقا نے فرمایا عائشہ اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا لو، یہ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو کبھی لوٹ کر واپس گھروں میں نہیں آتے ہیں۔ معلوم نہیں ہمارے ڈسٹ بن میں کیا کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہم تو کمانا جانتے ہیں نا، کماؤ کماؤ کماؤ، کتنا کماؤ گے؟ کما کے تھکا کے آدمی گھر آتا، اسے نہیں معلوم میرے گھر کا کیا حال ہے، میرے گھر میں نمازوں کا کیا حال، مجھے نہیں معلوم۔ حالانکہ عجیب، میں کہتا ہوں بہت سوچنے کی بات ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، حضور کو، امت کی پاک مائیں، ہاں اللہ پاک کہتے ہیں پیارے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے آدمی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اپنی بیوی کی نماز کو دیکھا، ہم نے کہا بیوی کی نماز کو دیکھا، بیوی کی نماز کو دیکھ رہے ہیں کہ بیوی نماز کیسے پڑھتی ہے، اور ذرا نماز میں ہلی تو اتنا زور سے ڈانٹا، یوں کہتی ہے کہ میں نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، نماز میں یہود کی طرح ہلو مت، نماز یہ تنہائی میرے دوست اسی لیے تھی
اس کو سوچتے ہیں، اس سے بہت سوچنے کی چیز ہے، ورنہ اولاد میرے دوستوں ہاتھوں سے نکل جائے گی. سچ کہتا ہوں، جو چیزیں ہم باہر کی سنتے ہیں نا، ویسٹرن کلچر کا سنتے ہیں نا، اللہ حفاظت کرے وہ چیزیں کہیں دھیرے 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 ہمارے معاشرے میں نہ آ جائے. یہ آگ کہیں ہمارے گھروں کے اندر نہ لگ جائے. اس آدمی تنہائی میں اس کو سوچیں. ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہماری اس فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جس نے گھر والوں کی آخرت کا کوئی خیال نہیں کیا تھا. بس کماؤ، تھکے ہارے گھر آؤ، کھاؤ سو جاؤ، اٹھو کماؤ، کھاؤ پیو سو جاؤ. کبھی بیٹی پر نظر نہیں ڈالی میری بیٹی کی زندگی کیسی ہے، یہ مسلمان خاتون بن کر زندگی گزار رہی ہے یا اس کو اور کوئی ہوا لگ گئی ہے. میں نے ہمارے صبح کی تعلیم میں کہا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا دیکھا کہ صاحب عید تو قریب آ گئی، الحمدللہ گھر میں سب کے عید کے کپڑے آ گئے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ عید کے کپڑے کیسے آئے، کیسا لباس بن کر آیا. کہ صاحب کہیں لباس ایسا تو بن کر نہیں آیا کہ جس سے بدن کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. ایسا تنگ لباس تو نہیں آیا کہ صاحب ایسا بانا لباس تو نہیں آیا جس کو آج بازاروں میں چلایا جا رہا ہے، بغیر آستین کا لباس. ایسا تو نہیں آیا جس کو میرے نبی معراج میں دیکھ کر آئے ہیں. وہ منظر پیارے آقا کو بتایا کہ بعض عورتوں کو دیکھا ان کو جہنم کا تار پول یعنی آگ کا لباس پہنایا ہے. آگ، جہنم کی آگ. پوچھا یہ عورتیں کون ہے؟ کئی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں تنگ لباس پہنتی تھی جس سے اتار چڑھاؤ بدن کا نظر آتا تھا، اور دنیا میں یہ باریک لباس پہنتی تھی جس کی سزا میں تار پول کا لباس پہنا جا رہا ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بیٹی کے پاجامے کو دیکھا، اتنا چست پاجامہ اس نے پہنا ہے کہ جیسا پاؤں ایسا پاجامہ، کوئی فرق نہیں. کبھی بیٹی کو کہا ہے کہ بیٹی تم کیا کرتی ہو، تمہاری آخرت کا کیا ہوگا؟ پھر وہ اسکن کلر تاکہ دور سے بغیر برہ نہ دکھے. یہ باقاعدہ ساری ایسے تو باقاعدہ چلائی جا رہی ہے. آج کل کے لباس کو دیکھو دھیرے دھیرے اونچے ہوتے جا رہے ہیں. ہم میرے دوستوں اس سے بڑی ذمہ ہم ذمہ دار ہیں. قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے گھر والوں کی آخرت کا کوئی فکر نہیں کیا ہے. کوئی فکر نہیں. کرو، ماحول ہے وہ تو چلتا ہے، چلو. ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے ذمہ دار بنایا. اے پیارے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آگے قرآن کہتا ہے ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میں نے پہلے کہا نا وہ بات ادھوری رہ گئی. وہ بوڑھے صحابی نے آ کر پوچھا تھا یا نبی اللہ جہنم کا پتھر کتنا بڑا؟ پیارے آقا نے کیا سمجھایا؟ یوں سمجھایا بڑے میاں دنیا کے سارے پہاڑوں کو ملا دو تب جا کر جہنم کا ایک پتھر بنتا ہے. آپ ذرا تصور تو کرو. دنیا کے بڑے میاں دنیا کے سارے پہاڑوں کو ملا دو تب جا کر جہنم کا ایک پتھر بنتا ہے. میرے بھائیوں، وہ آگ کیسی بھیانک آگ ہوگی جو اتنے بڑے پتھر کو پگھال دیتی ہے. اللہ پاک اپنے ایمان والے بندوں کو کہتے ہیں ایسی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اس لیے اس کو سوچا جائے تاکہ اپنے گھر کی حفاظت ہو جائے، ان کی آخرت کی حفاظت ہو جائے. یہ کہیں ماحول کے بہاؤ میں نہ بہ جائے. یہ پردے پر ناچنے والیوں کی نقل نہ اتارے. یہ فاطمہ زہرا کی نقل اتارتے اتارتے زندگی گزارے. یہ ہماری ذمہ تنہائی میں اس کو سوچا جائے کیا کریں، کیسے کریں، بہت حکمت کے ساتھ، ورنہ معاملہ بے قابو ہو جائے گا. تاکہ باہر کی آگ ایسی ہے. تمہیں کا تنہائی اللہ نے اسی لیے دی تھی.
اس کو سوچو، اپنی آخرت کو سوچنا. تنہائی اس کے لیے نہیں ہے کہ تنہائی میں اللہ کی یاد کرو، تنہائیوں میں اللہ کی یاد کرو. اپنے حالات کو سوچیں، اپنے دل کی طرف توجہ کریں کہ میرے دل میں کیا کیا بیماریاں پنپ رہی ہیں. جسمانی بیماریوں کے لیے اس کو پرکھوانے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا کہ صاحب ایکس رے اور پتہ نہیں سونوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں، تب جا کر انداز ڈاکٹر لگاتا کہ صاحب آپ کو یہ بیماری ہے. لیکن دل کی بیماری کے لیے کہتے آدمی تنہا بیٹھ جائے، سر جھکا دے، آنکھیں بند کر دے اور دل پر توجہ ڈال دے، تو اندر سے میرے دوستوں آواز آتی ہے کہ یہ بیماری ہے، یہی بیماری ہے. اندر میں کبر پنپ گیا ہے، کبر جو آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ پاک اس کو جنت میں داخل نہیں کرتے جہاں تک اس کے کبر کو جہنم کی بھٹی میں ڈال کر دھو نہ لے. یہ بیماریاں ہیں، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں نا، یہ دور ہے جس میں جسمانی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھو بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا ہے جب تمہارے اندر بے حیائی بڑھ جائے گی، بے حیائی بڑھ جائے گی، زنا بڑھ جائے گا، تو پھر ایسی ایسی بیماریوں کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے کہ جن بیماریوں کا نام تمہارے باپ دادوں نے سنا نہیں ہوگا. بتاؤ، جن ہم دیکھتے نہیں دیکھتے، پتہ نہیں کیسے کیسے نام بیماریوں کے، ہم کو تو بولنا بھی نہیں آ سکتا کہ صاحب یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، تو تمہارے باپ دادوں نے سنا نہیں ہوگا. ایسی بیماریوں کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی. تو دیکھو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے اتنے اسپتال نہیں تھے، پہلے اتنے میڈیکل اسٹور نہیں تھے، بڑھتی جا رہی ہیں. اسپتالوں کے حالات تو دیکھو کہ صاحب 10 دن پہلے اپوائنٹمنٹ نہیں تمہاری، تو کتنی بھیڑ ہوگی. تو جیسے جسمانی بیماریاں بڑھتی جا رہی ایسے روحانی بیماریاں اس دور میں بڑھتی جا رہی. اس دور میں جتنی روحانی بیماریوں کا انسان مریض ہوتا جا رہا اتنا پہلے نہیں تھا. اندر میں بیماریاں پنپتی جا رہی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں ہیں نا، یہ زیادہ سے زیادہ آدمی کو زمین کے 2 گز نیچے لے جاتی، بس زیادہ نہیں. موت آ گئی، اور کیا ہوا کہ سب کینسر ہوا تو موت آ گئی. امید اللہ کی ذات سے ہے، اس نے صبر کیا. پہلے بھی میری بات پوری بدل گئی تھی تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ سے پوچھا تھا کہ آدمی پر بیماری آتی ہے کیا ہے، تو کیا کہا تھا، اگر یہ ہائے واولے کرتا ہے بیماری میں، ہائے واولے روزڑے روتا، ہائے واولے کرتا، تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں شروع ہو گئی، خلاص. آخرت کا حساب تو الگ. بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے شروع. یہ اس کا تھرمومیٹر ہے. اگر یہ ہائے واولے کرتا ہے، اللہ کو میج ملا، اپنے کوئی کے برے میں نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا آدمی. سمجھو اس کے گناہوں کی سزا شروع ہو گئی، سٹارٹ. پھر کہا اگر آدمی صبر کرتا، صبر بیماریوں میں صبر کر لو، صبر جیسا ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، صبر کر لیا، کہتے اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا. ہاں، سر کا درد آدمی کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے. ٹھوکر کا لگنا، بخار کا آنا آدمی کی مغفرت کا سامان بن جاتا ہے. صبر کرے تو صبر کرو. آج کل صبر زندگی سے اٹھتا جا رہا. دیکھو آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے، جراث میں بے صبرا ہو جاتا ہے. جراث اندر کا نفس ایسا ہے نا، وہ نفس جو ہے نا آدمی کا، وہ پھیڑیے جیسا ہے، جیسے پھیڑیے جیسا کہ جہاں بھی اس کو ہوا لگتی ہے ایک دم پھیڑیاں کرتا ہے. جرا ہوا لگ گئی. اندر کا نفس آدمی کو پہچانے، آدمی کو چاہیے اپنے نفس کو پہچانے. کہ جس نے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ندی کا مارا تو جنت میں جائے گا، سانپ کا مارا جنت میں جائے گا، نفس کا مارا جہنم میں جائے گا.
آدمی کا نفس. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم ہمارے شیخ کی خانقاہ میں تھے, حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, ایک حافظ صاحب تھے جو تراویح پڑھاتے تھے. اتنی جلدی تراویح پڑھاتے تھے کہ رکوع کے اندر 1.5 تسبیح پڑھے اور اٹھا دے, پوری تسبیح نہیں پڑھنے دے, 1.5 مرتبہ پڑھا اور اٹھا دے قوما. تو میں نے ان کو کہا کہ حافظ صاحب ذرا تھوڑا سکون. کہ دوسرے دن انہوں نے تراویح پڑھائی تو ہم نے 17 مرتبہ تسبیح پڑھی رکوع میں, 17 مرتبہ وہاں تک نمازیوں کو رکوع میں ڈال رکھا. یہ نفس ہے, اس کو کہتے ہیں نفس. ذرا بھی پھیڑیاں جیسے ایسے نفس ذرا بھی. یہ تو ٹھنڈی میں ہے نا, رمضان ہے, قرآن ہے, روزہ ہے اور مجالس ہے. ٹھنڈی میں استاد ٹھٹر جاتا, ایسا ٹھٹر جاتا کہ مردہ نظر آتا, حرکت نہیں کر سکتا. نفس کہتے ایسے ماحول میں ایسا ہو جاتا ہے اور آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. نفس مطمئن ہونے کی چیز نہیں ہے. کہ دوسروں کے ساتھ تو اچھا گمان رکھو, اپنے نفس کے ساتھ کبھی اچھا گمان نہیں. نفس شیطان کہتے شیطان کو دور کرنے کے بہت ہتھیار ہے, 20-22 ہتھیار ہے. اعوذ پڑھو, لاہور پڑھو, اذان دو, شیطان بھاگتا. نفس ایسا ہے کہ پورا قرآن پڑھ ڈالا, پھر بھی اگر آدمی سنبھلے نہیں تو نفس بڑھ جاتا. میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا, میں نے رمضان میں 15 قرآن ختم کر دیے, میں نے بڑی رات کا 200 رکعتیں پڑھ ڈالی. کا نفس بڑھ جائے. نفس ایسا ہے. نفس ایسا ہے. جس نے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. آدمی اس کو پہچانے. وہ تو استاد ٹھٹر گیا جیسے مرا ہوا ہے, لیکن اب بچے کھیلنا چاہتے, لکڑی مارتے. کا سانپ مرا ہوا ہے. کا مرا ہوا نہیں بیٹا, اب جہاں سورج نکلتا اور سورج کی کرنی, سورج کی کرنیں اور سورج کی گرمی اور سانپ پر پڑتی ہے, اب یہ اپنی اصلیت میں آتا ہے. یہ اصلیت میں آیا. کہتے ایسا نفس ہے. مطمئن نہیں ہو جانا کہ صاحب اعتکاف کر لیا, قرآن پڑھا, روزہ رکھا, تراویح پڑھی, ذکر کیا, روئے, آدمی مطمئن نہ ہو جائے. ہر وقت اس کی نگرانی. اس سے بڑے صوفیہ بتاتے روزانہ صبح میں اپنے نفس کے ساتھ مشارطہ کرو. اس کو مشارطہ صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں. مشارطہ کرو کہ دیکھ سیدھا چل رہا ہے, اس سے بات کرو. پورا دن گزارنا ہے, گناہوں سے بچتے گزارنا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا دن گناہوں سے بچتے گزارا, اس کا دن ایسا ہے جیسا اس نے نبیوں کی صحبت میں دن گزارا. نبیوں کی صحبت میں گناہوں سے بچنا, کمال یہ ہے کہ اس سے بات کرو. نفس سے کہ دیکھ سیدھا چلنا, نفس سے مشارطہ کرو. اس کو کہتے ہیں مشارطہ. اس کو اللہ سے ڈرا. آدمی کو نفس سے بات کرنی چاہیے. اسے ڈراؤ, انجام سے ڈراؤ, اس کا انجام سوچنا. جیسے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ, حالانکہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, میں نے کہا کہ وہ تو چراغ پر انگلی رکھتے تھے اور جب انگلی جلنے لگتی تھی نا تو پھر ہٹا دیتے اور نفس کو کہتے تھے تو معمولی چراغ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. اس کو کہتے ہیں اللہ والوں کا راستہ ہے. معمولی بھوک برداشت نہیں ہوتی, وہ جہنم کی بھوک ہے. آدمی 500 سال تک کھانا مانگے گا, کھانا اس آگ کے کانٹے دیے جائیں گے, آدمی اس کو بھی کھا جائے گا. تو کیسے برداشت کرے گا. کا نفس کو ڈراؤ. مشارطہ, نفس سے مشارطہ کرو. پھر کہتے مراقبہ کرو, یعنی دھیان رکھو. مراقبہ, یہاں مراقبہ سے مراد دھیان ہے کہ برابر چل رہا نہیں چل رہا. بازار میں چلتے کہیں نگاہوں سے خیانت تو نہیں, کہیں زبان سے جھوٹ تو نہیں. اس اللہ کے نبی کہتے ہیں مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. تو ذرا بے گھڑی مذاق میں جھوٹ مت بولو. مذاق میں جھوٹ بولنے سے ہمیں روکا ہے. مذاق میں جھوٹ مت بولو. اس کو مراقبہ, اپنی زبان کی حفاظت, کانوں کی حفاظت. مراقبہ اس کو کہتے ہیں. آدمی جیسے ڈرائیونگ کرتا ہے نا تو بالکل دھیان رکھتا ہے سامنے,
راستہ کوئی ڈائیورژن آ گیا, کوئی ٹرننگ آ گیا, کوئی کھڈا آ گیا, ندی آ گئی, آدمی کیسا دھیان رکھتا ہے, کہتے ایسا دھیان, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. دھیان کے ساتھ زندگی کی گاڑی چلاؤ, بے دھیانی کے ساتھ نہیں, گناہوں سے بچاتے ہوئے حفاظت کرو, اپنی حفاظت. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یوں فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے, لوگ بیماری کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کے ساتھ شوگر ہے میٹھا چھوڑ دو, السر ہے تیکھا چھوڑ دو. لوگ بیماری کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ جہنم کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے. جہنم کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے. اس نے کہا نیک اعمال کا کرنا صالحین کا راستہ ہے, گناہوں سے بچنا صدیقین کا راستہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے گناہوں سے بچنا صدیقین کا راستہ ہے, گناہوں سے بچو. کا مراقبہ, دھیان رکھو گاڑی کا, زندگی کی گاڑی کا دھیان رکھو, کہاں جا رہی. ماں باپ کے ساتھ بیٹھو, ذرا دھیان رکھو, باپ کے آگے مت چل, ہے نا, مت چل, دھیان رکھو. بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں آؤ تو ذرا دھیان رکھو, مراقبہ کہ کیسے رہنا. کہتا ہے گھر میں شیر بن کر مت رہو. شیر, جب شیر نکلتا ہے نا جنگل میں تو سارے لومڑی اور سارے بیچارے جانور چھپ جاتے ہیں, ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. شیر آ گیا, کہتے گھر میں شیر بن کر مت رہو کہ بیوی کانپ رہی, بچے کانپ رہے, ایسا مت رہو, شیر بن کر نہیں. مراقبہ اس کو کہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے سے, حالانکہ آپ پر پوری نبوت کا بوجھ ہے, آپ کو بوجھ لے کر داخل نہیں ہوئے, آپ مسکراتے ہوئے چہرے سے. عجیب بات دیکھیے, کہتے جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے, جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی پر نظر پڑتی ہے اور یہ بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے, تب دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. ہمارا تو گھر میں داخل ہونا ایسا روک کے ساتھ نہیں. حضور دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے, لات مار کے مت کھولو. راستے میں چلتے چلتے ٹھوکر کوئی پتھر ہو تو لات مار کے مت ہٹاؤ, ذرا جھک کر ہٹاؤ, تواضع اختیار کرو, لات مار کے پتھر مت ہٹاؤ, تواضع, جھک جاؤ. حضور دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے, مسکراتے ہوئے چہرے سے گھر میں داخل ہو. شیر بن کر نہیں کہ سب کانپ رہے, کھانے بیٹھے بیوی کانپ رہی, کیا ہوگا. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ ایک کتاب میں قصہ لکھا, ایک آدمی کھانے کے لیے بیٹھا, بیوی سے نمک زیادہ گر گیا, کھانا کھانے کے قابل نہیں. تو ذرا فطرت ہے, غصہ آیا, پھر اپنے آپ کو سنبھالا کہ چلو اللہ کی بندی ہے, درگزر کر لو. میں بھی چاہتا ہوں میری بیٹی سے ایسا ہو جائے, میرا داماد درگزر کرے. پھر معاملہ قصہ پورا ہو گیا, کا انتقال ہوا, اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا جا تو نے میری بندی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا, ہم تیرے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں, جا جنت میں چلا جا. گھروں میں ایسا رہنا ہے, مراقبہ کرو. اس بار بزرگ کہتے ہیں جو بیوی کو لے کر نہیں چل سکتا وہ امت کو لے کر کیسے چلے گا. کہ بیوی ہاتھ جوڑتی ہے کہ بھائی بچوں کے ساتھ کیا کرے, پڑی رہی ہے. جو بیوی کو لے کر نہیں چل سکتا امت کو لے کر کیسے چلے گا. وہ مراقبہ. بچوں سے پیار, ایسا نہیں بچے کام رکھا, بچوں سے پیار کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے پیار کر رہے تھے, ان کے گورنر وہاں پر تھے, تو گورنر نے کہا کہ امیر المومنین میں تو بچوں سے پیار نہیں کرتا ہوں. کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایٹ اے ٹائم ان کی گورنری کو چھین لی, ڈسمس کر دیا کہ تم جب اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے پبلک سے کیا پیار کرو گے. آنکھ مت بتاؤ, ہر وقت پیار کرو, بچوں سے پیار. مراقبہ, آدمی مراقبہ. دکان پر بیٹھتے ہو ذرا مراقبہ کرو, اپنا مراقبہ. پتہ نہیں کون کون آتا ہے دکان پر,
संभालो जी। तो कहते हैं फिर मुराकिबा, फिर फरमाते हैं कि आदमी मुहासिबा करे। तीसरा मरहला मुहासिबा। अब रात को जरा हिसाब करो कि नफ्स कैसा चला, बराबर चला कि खयानत की, क्या क्या किया उसने, जबान से, आंख से, कान से, हाथ से क्या क्या किया। कहते मुहासिबा करो, हिसाब किताब करो। हिसाब करने की चीज सबसे पहले अपने आमाल, अपनी जिंदगी है। दुकानों का हिसाब बाद में करो, खेती का हिसाब बाद में करो, डेयरी का हिसाब बाद में करो। कहते पहले हिसाब अपनी जिंदगी का करो कि भाई कहां जा रही। मुहासिबा, हिसाब करो कि बराबर चला, जमा उधार कैसा है, हिसाब मुहासिबा। और फिर कहते मुआकिदा, अगर इसमें ये सही नहीं चला है कहते इसको सजा दो, मुआकिदा, दंड करो। और ऐसी सजा दो कि जरा इसको भार पड़े हो कि सब आज 200 रुपये सदका कर दूंगा, तूने ये क्यों किया है, इतनी नवाफिल पढ़ाऊंगा, तूने ये क्यों किया है। वो लिखा है कि खाली नजर उठाई और किसी औरत पर पड़ी तो फिर पूरा साल रोजा रखने की सजा देगी। ये कहा, इसको कहते मुआकिदा। ये कहते इस्लाह का तरीका है, ये इस्लाह का तरीका है। तो इस दौर में मेरे भाई दोस्तों, आदमी को बहुत सबल के जीना है, मसला आखिरत का है। वरना हालात जैसे इब्तिदा अर्ज किया, ईमान सोच माहौल है, आदमी के ईमान को छीन ले, दिल बीमारियों को पकड़ ले। और ये बीमारियां हमारे हजरत फरमाते, जिस्मानी बीमारियां ज्यादा से ज्यादा जमीन के 2 गज नीचे ले जाती, लेकिन दिल की बीमारियां जो है ना, आदमी को जहन्नम की तह में ले जाती है। इसकी इबादत तो धरी की धरी रह गई। जहन्नम के उंडान में एक आदमी को जहन्नम में डाला जाएगा, इसके जलने की इतनी बदबू होगी कि जहन्नमी लोग सर पर हाथ रख देंगे, ये कैसा आदमी हमारी जहन्नम में आ गया, पहले से क्या बदबू कम थी कि इतनी बदबू फैल गई। तो कहा जाएगा ये बदखुल का आदमी है जिसके जलने की बदबू है। बदखुल, अखलाक अच्छी नहीं, बदखुल का आदमी। तो ये मेरे दोस्तों माह मुबारक और इसकी आखिरी अय्याम, आखिरी घड़ियां, इसीलिए हम अपना इलाज कर ले, है ना, अपने दिल को। अब दिल जो है ना, इसलिए देखो अल्लाह पाक ने कुरान का नुज़ूल रमजान में किया, और कुरान करीम दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा नुस्खा, इससे बड़ा कोई नुस्खा है नहीं। इसका रमजान दिनों की सफाई का महीना है, इसको पाक कर लो, दिल को साफ कर लो, बीमारियों से इसको साफ कर लो। दिल को मेरे दोस्तों मुज़क्का कर लिया जाए, दिल को सलीम बना दिया जाए, दिल को मुनीब बनाए कि मुनीब बन जाए, सलीम बन जाए, निरोगा बन जाए, दिल निरोगा बन जाए तमाम रोग से। रमजान का महीना अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है। इससे मेरे दोस्तों इसको अल्लाह ताला से मांगा जाए। तन्हाइयों में बैठकर अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। अल्लाह ताला तो बिल्कुल मुंतजिर है बंदे की तौबा के लिए। मेरा बंदा तौबा कर ले, मैं इंतजार करूंगा, मेरे बंदे की तौबा का इंतजार करता हूँ। वो तो सैकड़ों माओ से ज्यादा मेहरबान है जी। बंदा चाहे कितना भी गुनहगार हो, इसके गुनाह महदूद है, अल्लाह की रहमत लामहदूद है। अल्लाह की मग़फ़िरत हमारे गुनाहों पर बहुत ज्यादा वसी है। अल्लाह पाक ने कहा मेरी रहमत से नाउम्मीद न होना, वो तो ऐसे रहीम दास। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला के साथ अपना मामला सही किया जाए। रमजान के बाद की अपनी जिंदगी रमजान जैसी गुजारने का एहसास करो। खाली रमजान तक की नीयत मत करो। मसला ये टेढ़ा है कि हम रमजान तक की नीयत करते कि रमजान तक ये नहीं, रमजान बाद कहना, रमजान बाद भी रमजान जैसी जिंदगी, ताकि अल्लाह करे एक ईद तो हमारी रमजान की और एक ईद अल्लाह करे मौत के दिन से शुरू हो जाए तो ईद कभी भी खत्म नहीं हो जाए। अल्लाह ताला हम इसकी तौफीक अता फरमावे। इसकी नीयत करो, अल्लाह से मांगते रहे भाई। तन्हाइयों का जरा बैठकर अल्लाह से अपने मामले को सही कर लो। अब इंशाल्लाह मौलाना उमर साहब से दुआ करा देंगे। कल चले जाएंगे मौल साहब, आखा महीना मेहनत करी है, अब दुआ करा देंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक या रब्बी लकल हम्दु कमा यनबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطایا سے درگزر فرما دے مولا تیری ہی زمین پر رہ کر تیرے ہی آسمان کے نیچے تیری نعمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ ہم پر برستی چلی گئی اور ہم نے اس کا استعمال بارش کے قطروں سے زیادہ تیری نافرمانی کرنے میں کیا ہے مولا گناہ کرتے کرتے ہمارے دفتر گناہوں سے بھر گئے گناہ کرتے کرتے ہم نے گناہوں کے پہاڑ لگا دیے مولا گناہ کی لذتیں ختم ہو گئی اور گناہ سر پر باقی رہ گئے اے کریم آقا اگر تو نے معاف نہ فرمایا یہ گناہ دنیا میں وبال جان بنیں گے اور آخرت میں عذاب علیم بنیں گے اے کریم آقا ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے مولا اگر آپ ہمیں سزا دینے پر آ گئے تو پھر ہمیں کون چھڑوائے گا مولا مولا بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے ہو آپ کا رحم آپ کے غضب پر غالب ہے آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں پر بہت زیادہ وسیع ہے اور آپ کی رحمتوں سے مولا بہت امید وابستہ ہے آپ ہی نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا مولا آپ کی رحمتوں سے بہت امید وابستہ ہے آپ ہی نے فرمایا ہے نا اچھے بروں کو معاف کر دیا کرو مولا آپ ساری اچھائیوں کا مالک ہے ہمارا تو وجود ہی گندگی سے ہے مولا ہم بروں کو معاف فرما دے مولا معاف فرما دے مولا معاف فرما دے مولا معاف فرما دے ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے مولا ہمیں گناہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے ہمیں گناہ کے بغیر چین نہیں آتا ہے اے کریم آقا موت قریب آ رہی ہے قبر قریب آ رہی ہے ہم میں کے بہت سارے ایسے ہیں جن کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے آنکھوں میں اینک آ چکے ہیں جوڑوں میں درد شروع ہو گیا ہے نانا بن چکا ہے مولا دادا بن چکے ہیں مولا موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے اور مولا گناہ کی چاشنی بڑھتی ہی جا رہی ہے مولا ہماری بدحالی پر رحم فرما دے ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے مولا کب تک گناہوں میں عمر کاٹیں گے مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے گناہوں کے خیالات سے بھی مولا ہماری پوری حفاظت فرما دے ہمیں صاف ستھری زندگی جینے کی توفیق عطا فرما تقوی طہارت عفت پاک دامن زندگی جینے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما دے مولا ہمارے دل کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے ہمارے جسم کو بھی تمام جسمانی بیماریوں سے مولا شفا عطا فرما دے مولا رمضان کے انوارات برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے مولا ماہ مبارک کا بہت بڑا حصہ ہمارے سروں پر سے گزر گیا ہم اس کی قدر نہیں کر سکے مولا ہم نے غفلتوں کے اندر گزار دیا ہے مولا تیرے پیارے نبی کا رونا بڑھ جاتا تھا تیرے پیارے نبی کی عبادت بڑھ جاتی تھی تیرے پیارے حبیب کی سخاوت بڑھ جاتی تھی مولا ہمارا کھانا پینا سونا بڑھ جاتا ہے ہم نے رمضان بہت غفلت کے اندر گزارا ہے ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے مولا ہماری نادانی کی بنا پر ہمیں محروم نہ فرما رحمت کا آسرا چلا گیا مغفرت کا آسرا چلا گیا مولا ہم کچھ نہیں کر سکے مولا ہماری ناقدری کو معاف فرما کر ہمیں رحمت کے عشرے کا وافر حصہ عطا فرما مغفرت کا عشرے کا وافر حصہ عطا فرما ہماری
हमारी पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा दे, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला जहन्नम से छुटकारे का असरा चल रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा गुजर गया है। ऐ करीम आका, इस असरे की बरकत से हमें जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दे। मौला हम कमजोर है, हमें कांटा चुभ जाता है तो तिल मिला जाते हैं। मौला वो जहन्नम की दहकती हुई आग, जो आग पत्थरों को पिघल दिया करती है, मौला वो आग हमसे कैसे बर्दाश्त होगी। मौला जहन्नम की एक चिंगारी दुनिया में आ जाए तो दुनिया को जलाकर राख कर देंगे कि राख कर दे, ऐसी आग को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। मौला मामूली भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मामूली प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। ऐ करीम आका, ऐ रहीम आका, जहन्नमी को बैक वक्त 19 किस्म का अज़ाब दिया जाएगा। मौला हम में बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। मौला हम तुझसे भीख मांगते हैं कि मजमा आपकी चौखट पर आया है और अपनी गुजरी हुई जिंदगी की माफी की भीख मांगता है। बच्चे से गलती हो ही जाती है और माँ के सामने हाथों को फैलाकर माफी मांगता है। माँ को भी प्यार आ जाता है, माँ बच्चे को गले से लगा लिया करती है। मौला आप सैकड़ों माओं से ज्यादा मेहरबान है। हम आपके गुनहगार बंदे आपकी चौखट पर हाजिर होकर हमारे हाथों को फैलाकर तुझसे माफी की भीख मांगते हैं और सैकड़ों माओं से ज्यादा मेहरबानी करने वाले आका बस माफ फरमा दे। मौला हमें जहन्नम से छुटकारा दे दे, जहन्नम से छुटकारा दे दे। मौला जहन्नम से छुटकारा दे दे, हमारे माँ बाप को छुटकारा दे दे, हमारे बीवी बच्चों को छुटकारा दे दे, हमारे भाई बहनों को छुटकारा दे दे। मौला सारे रिश्तेदारों को छुटकारा दे दे। मौला पूरी की पूरी उम्मत को पूरा का पूरा छुटकारा दे दे। बल्कि मौला हम तो आपसे दरखास्त करते हैं, पूरी इंसानियत को जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दे, पूरी इंसानियत को जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दे। ऐ करीम आका, जितना वक्त बचा है माह मुबारक का, हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमा, वसूल करने की तौफीक अता फरमा, हमारी जिंदगियों को तकवे से मुज़य्यन फरमा दे, हमें कुरान करीम से खुसूसी ताल्लुक अता फरमा, हमें कुरान का इश्क अता फरमा दे, हमें कुरान का इश्क अता फरमा दे। सब रोज इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा, कुरानी अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मौला उम्मत ने 100% ज़कात को जिंदा फरमा दे, सदका खैरात को जिंदा फरमा दे, यतीम परवरी को जिंदा फरमा दे, गरीब परवरी को जिंदा फरमा दे, बेवा परवरी को मौला जिंदा फरमा दे, सखावत को उम्मत ने जिंदा फरमा दे, शराब खोरी को खत्म फरमा दे, सूद को खत्म फरमा दे, जुए और लॉटरी को खत्म फरमा दे, जिनाह को मौला खत्म फरमा दे, टीवी और वीडियो और ये सारी नहुसतों को मौला आसियत के साथ घर घर से खत्म फरमा दे, फैशन परस्ती की लानतों को खत्म फरमा दे, सुन्नत और शरीयत वाली जिंदगी जीना नसीब फरमा दे। ए करीम आका, ए रहीम आका, ये पूरा मजमा बड़ी उम्मीद के साथ आपकी चौखट पर आया है और मौला आपसे भीख मांगने के लिए आया है। मौला हमें रमजान के अनवारात बरकत से माला माल फरमा दे। इस माह मुबारक में आते खास दौलत जो अपने खास बंदों को आप अता फरमाते हैं, मौला हम गुनहगारों को भी अता फरमा दो। हमारी झोलियां खाली है मौला, हम गुनहगारों को भी दौलत खास रमजान की सौगात मौला हमें अता फरमा दो। मौला हम जो भी इबादत हुई बेशक और बेशक आप ही के करम से हुई है, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला इसके सम्राट से हमारी जिंदगियों को आरास्ता फरमा दे। मौला हम आपसे दरखास्त रोज करते हैं, रोज करेंगे कि पूरी दुनिया में जहां भी आपका बंदा और जहां भी आपकी बंदी हो, मौला किसी को भी रमजान की बरकत से महरूम न फरमाना। मौला बहुत डर लगता है, वाकई मौला डर लगता है। फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है, नबियों के सरदार ने आमीन कह दी है। मस्जिद नबी में मदीना पाक में हलाक हो जाए वो शख्स जिसे रमजान का महीना मिला, अपनी मगफिरत का सामान न किया। मौला नबियों के सरदार ने मिंबर शरीफ पर चढ़ते चढ़ते आमीन कह दी। मौला इसकी हलाकत में क्या सके है। बस मौला, बस मौला, हम आपसे दरखास्त करते हैं
اس جبرائیل امین کی بددعا سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ایک ایک بندے ایک ایک بندی کی حفاظت فرما، اور ہر ایک کو قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ آسان روزی عطا فرما، مولا تھکا دینے والی روزیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آسان روزی عطا فرما، حرام روزیوں سے حرام لقموں سے مولا مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکی ہے، ماں باپ کی راتوں کی نیند حرام ہے، ان کو نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ اے کریم آقا، جتنے آپ کے بندے بندیاں بیت اللہ پر اس وقت حاضر ہے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ، پوری امت کا حصہ عطا فرما دے، اس بستی میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے، بستی میں جتنے نیک کام چل رہے ہیں ان کو تکمیل تک پہنچا دے، مولا دارالاحسان کو قبول فرما لے، اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، مسجد کا کام باقی ہے، جتنے خیر کے کام باقی ہے اس کو اپنے کرم سے تکمیل تک پہنچا دے، تمام مکاتب، تمام مدارس اور تمام خانقاہیں اور تمام دینی درسگاہیں اے کریمہ کا ہر لائن سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما دے، مولا پوری پوری حفاظت فرما دے۔ اے کریمہ کا ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان کے ساتھ آپ کی ملاقات مقدر فرما دے، کسی بندے بندی کا حق باقی نہ ہو، مولا سکرات کی سختی سے اور موت کی سختی سے مولا ہماری حفاظت فرمانا، سکرات میں شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمانا، اے کریم آقا یہ قیامت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمانا، ہمیں اپنے اپنے وقت پر بے انتہا تیری خوشنودی والی مولا تیری رضامندی والی آسان موت کسی بندے بندی کا ہم پر حق باقی نہ ہو، ہم ہنستے ہنستے تیرے پاس آ رہے ہو، ہماری موت پر زمانہ ماتم کر رہا ہو، مولا ایسی موت اپنے اپنے وقت پر عطا فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے دکھ دینے والے عذاب سے، پل صراط کی سختیوں سے، میدان حشر کی رسوائیوں سے، حساب کتاب سے حفاظت فرما، مولا جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، مولا پورا مجمع امید کے ساتھ آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے، روزداروں کا مجمع ہے، دن بھر کا تھکا ہارا ہے، آدھی رات گزرنے کے قریب ہے، مولا اے مولا بڑی امید کے ساتھ اپنی جھولیوں کو پسار دیا ہے، اے مالک اس مجمع کا ایک بھی تیرا بندہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے، مولا ایک ایک بندے کو نواز دینے کا فیصلہ فرما دے، پورے مجمع کی من کی مرادیں اور ان کے دل میں چھپی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما، ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما، دنیا بھی بھلی بنا دے، آخرت بھی مولا بھلی بنا دے، مولا ہر ایک کو عید کی خوشیاں نصیب فرما دے، جن غریبوں کے گھروں میں جن یتیموں کے گھروں میں بیواؤں کے گھروں میں ابھی تک عید کا کوئی انتظام نہیں ہوا، بچے ماؤں کو پریشان کر رہے ہیں، ہمارے عید کے کپڑے نہیں، اے کریم آقا ایسے گھروں میں عید کی خوشیوں کا انتظام فرما دے، ان کو بھی عید کی خوشیاں عطا فرما دے، مولا ہر مسلمان کو عید کی خوشیاں عطا فرما دے، عید کو مبارک بنا دے، مولا ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں وسیلے سے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی راتوں میں رمضان کے دنوں میں رونے کی برکت سے اور اس مبارک مجمع کی برکت سے، مبارک راتوں کی برکت سے مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے۔ مولا آپ نے ہم کو حکم دیا ہے، حالانکہ ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے، آپ نے کہا آپ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، پھر بھی آپ نے ہم کو حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو جھڑکنا مت، مولا ہم بھی تیرے در کے سائل ہے، تو سخیوں کا سخی ہے اور تو داتاؤں کا داتا ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہے، سائل ہے،
مولا ہمیں جھڑک نہ دینا، مولا ہمارے پاس تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے، مولا ہماری درخواست کو منظور فرما لے، مولا منظور فرما لے، مولا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔